امام سجاد علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوتھے جانشین ہیں۔ آپ کی آمد 5 شعبان 38 ہجری کو مدینے میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام امام حسین علیہ السلام اور آپ کی والدہ بی بی شہر بانو ہے، اور واقعہ کربلا میں آپ شدید بیمار تھے۔ جب 10 محرم کا سورج طلوع ہوا تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھی آپ کے اصحاب، آپ کی اولاد ایک ایک کر کے شہید ہونے لگے۔ کبھی اون و محمد شہید ہوئے تو کبھی قاسم کے ٹکڑے خیام میں آئے، علی اکبر کو برچھی لگی تو کبھی سرکار عباس علمدار علیہ السلام کے بازو قلم ہوئے۔ جب امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے تو اپنے غیور بیٹے امام سجاد علیہ السلام کے پاس آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، سجاد، اپنے بابا کا آخری سلام قبول کرو۔ امام سجاد علیہ السلام نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ بابا کے چہرہ مبارک پر خون لگا ہے، نہ ساتھ علی اکبر ہے نہ چچا عباس ہے۔ اب رو کر امام سجاد علیہ السلام نے کہا، بابا، بھائی اکبر، چچا عباس کہاں ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، سجاد، صبح سے لے کر اب تک سب جام شہادت پی چکے ہیں۔ اب امام سجاد علیہ السلام ایک سہارے سے اٹھے اور کہا، بابا، مجھے بھی اجازت دو۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، سجاد، تمہارا امتحان یہ نہیں، تمہارا امتحان میری شہادت کے بعد شروع ہوگا۔ سجاد، تجھے اپنی بہنوں، اپنی ماؤں کے ساتھ قیدی بنایا جائے گا۔ سجاد، تمہیں پتھر مارے جائیں گے، تجھے باغی کا بیٹا کہہ کر بلایا جائے گا۔ سجاد، اسلام کا نام بلند کرنا، ہر جگہ اپنے نانا کی رسالت کی گواہی دینا۔ امام سجاد علیہ السلام روتے رہے اور امام حسین علیہ السلام میدان جنگ میں آئے، اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد خیام آل رسول کو جلایا گیا، مستورات کی چادروں کو لوٹا گیا۔ 11 محرم کو آل رسول کو قید کیا گیا، مستورات کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر کوفے کی طرف روانہ کیا گیا، شہداؤں کے سروں کو کاٹ کر نیزوں پر بلند کیا گیا۔ یہ اسیر قافلہ جب شام پہنچا، امام سجاد علیہ السلام کے ہاتھوں میں کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں اور گلے میں وزنی توق تھا۔ جب امام سجاد علیہ السلام نے شام کا یہ منظر دیکھا، شام کا بازار، شرابیوں کا ہجوم، گلیاں بازار سجے ہوئے، شادیانے بج رہے تھے، لوگ چھتوں پر پتھر لیے ہوئے بیٹھے تھے، اور یہ منظر دیکھنے کے بعد امام سجاد علیہ السلام کی آنکھوں سے خون جاری ہوا۔ اب یہ قافلہ دربار یزید کی طرف چلا، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی گرم پانی پھینکتا ہے، جس کے ہاتھ میں جو چیز آتی ہے وہ ان مظلوموں کو مارتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام سب کچھ دیکھتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ اب آل رسول کو دربار یزید میں لایا گیا۔ یزید کے ہاتھ میں
ایک چھڑی تھی جو امام حسین علیہ السلام کے لبوں پر مارتا اور کہتا، اے حسین، میں نے بدر و صفین کا بدلہ لیا ہے، کاش آج میرے آبائے اجداد زندہ ہوتے تو وہ یہ دیکھتے کہ میں نے آل محمد کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اب امام سجاد علیہ السلام نے دربار یزید میں خطبہ دیا اور فرمایا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو 3 دن بھوکا پیاسا بے جرم مارا گیا، نبی کی نواسیوں کو بن چادر بازاروں میں پھرایا گیا۔ امام کا یہ خطبہ سن کر لوگ رونے لگے۔ اب یزید نے امام سجاد علیہ السلام کے خطبے کو دبانے کے لیے بے وقت اذان کا حکم دیا۔ بس اذان کا ہونا تھا، امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، یہ کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ اذان میں جس محمد کا نام لے رہے ہو یہ اس محمد کی نواسیاں ہیں جن کو اسیر کر کے تم اس دربار میں لائے ہو۔ دربار میں لوگ یزید کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ یزید نے فوراً حکم دیا کہ ان قیدیوں کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اب 1 سال کی قید کے بعد امام سجاد اور پاک بی بی مسافرہ شام کے خطبوں نے انقلاب لایا۔ لوگ یزید کی مکاری کو سمجھنے لگے۔ آخر کار یزید ہار مان گیا اور امام سجاد علیہ السلام کو قید خانے سے بلایا اور کہا، میں تمام قیدیوں کو رہا کرنا چاہتا ہوں۔ اب آل رسول کو 1 سال کے بعد رہا کیا گیا، شہداؤں کے سروں کو واپس کیا گیا۔ اب یہ لوٹا ہوا قافلہ مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں پہلے کربلا آئے، شہداؤں کے سروں کی تدفین کی اور خون روتی ہوئی آنکھوں سے مدینے آئے۔ اب روایات بتاتی ہے کہ 40 سال خون روئے امام سجاد علیہ السلام، اور واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد علیہ السلام کبھی بھی نہیں مسکرائے۔ بس امت نے جلدی کی امام سجاد علیہ السلام کو زہر دینے میں۔ زہر سب سے پہلا اثر جگر پر کرتی ہے، اور جس کا جگر ہی شام کھا گیا ہو اسے زہر دینے کی کیا ضرورت تھی۔ بالآخر ولید نے امام سجاد علیہ السلام کو زہر دیا، جس سے آپ کی شہادت ہوئی، اور امام محمد باقر علیہ السلام نے 25 محرم کو امام حسن علیہ السلام کے پہلو میں آپ کو تدفین کر دیا۔ سجاد کے دل میں اتر گیا بازار، زینب کی ردا کو روتا رہا بیمار۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ من كنت مولا